اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں کسی نہ کسی موضوع پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل، آج کے مسائل کا حل، لمحے موجود کے مسائل کا حل۔ قرآن کریم ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا رہتا ہے۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کے لیے۔ خواتین و حضرات، روز موضوع ایک ہوتا ہے، آج کا موضوع بڑا اہم موضوع، بڑی گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ آئین پاکستان تک کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان سے سود کے نظام کو رفتہ رفتہ ختم کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، سود کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ چند سوالات ہم اٹھائیں گے کہ سود کہتے کسے ہیں۔ قرآن کریم پورا پڑھ لیجئے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی شدت کسی اور جرم کے تعلق سے نہیں بیان فرما رہا۔ پھر احادیث میں ہم آ جاتے ہیں، فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سود خوری حرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذہن انسانی کی ارتقا ہو رہی ہے، سود بین، حرام، اس کے تعلق سے احکام آ رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا حکم کہ دیکھو باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اچھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم اب بھی ایسا کرو گے تو یہ جان لو، یاد رکھو کہ پھر تمہارے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے۔ سود خوری ہوتی کیا ہے؟ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ سود ربا کہا جاتا ہے، یہ ربا کہتے کسے ہیں؟ خواتین و حضرات، سرکاری سطح پر، ریاست کی سطح پر اس کے تعلق سے کیا کام کرنا چاہیے؟ معاشرتی اثرات، سود جس معاشرے میں ہوتا ہے ان معاشروں پہ اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، یعنی کتنے نگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ظلم، حرص، خود غرضی کس طرح معاشرے میں آ جاتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ خواتین و حضرات، دو معزز علماء، دو جید علماء ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں۔ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما ہے۔ محترم مفتی محمد عمران صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، انگریزی ادب میں ماسٹرز آپ نے کراچی یونیورسٹی سے کیا، اس کے بعد دینی تعلیم حاصل کی، پوری زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف عمل۔ ہمارے علماء، اللہ سلامت رکھے علماء کو کہ ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے جہل کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورۃ البقرہ اور آیات 278 اور 279 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللہ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ترجمہ پیش خدمت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ ہم محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں. محترم خواتین و حضرات، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شریک ہوئی تھی؟ درست جواب جنگ یمامہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت زکریا علیہ السلام کس عمارت کے نگراں تھے؟ بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی یا خانہ کعبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. قبلہ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے. ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت سلگتا ہوا موضوع، بڑا حساس موضوع. اللہ اکبر. یہ سود خوری حرام ہے. قرآن کریم واضح بیان کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے. یہ سود ہوتا کیا ہے؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود میں تجارت میں کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمائیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انیس صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ربا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سود کسے کہا جاتا ہے، تو جہاں تک قرض کے معاملات کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو بہت سادہ سی بات ہے. فقہاء نے بھی تعریف بیان فرمائی ہے اور بعض اہل علم نے اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر بھی نقل فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو الربا.
قرض پر کسی بھی قسم کا اضافہ اسے ربا کہا جاتا ہے۔ اور جو آیات تلاوت کی گئیں قرآن حکیم کے تعلق سے اگر ہم کلام کریں، احادیث میں اور تفصیلات بھی آتی ہیں، اجناس کے حوالے سے بھی، کموڈیٹیز کے حوالے سے بھی، اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں یہاں سے بھی ایک بڑی قیمتی بات ہمارے سامنے آتی ہے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم باز آ جاتے ہو تو تمہارے لیے اپنا تمہارا رأس المال ہے، اصل اماؤنٹ ہے، جس کو ہم پرنسپل اماؤنٹ کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی اہل علم نے اس بات کو اخذ کیا کہ قرض پر کسی بھی قسم کا اضافہ وہ ربا قرار پاتا ہے۔ اب ایک بحث ہمارے چلتی کہ صاحب یہ کیا تعریف متفقن علیہ ہے کہ نہیں، کیا اس پر ہماری امت کے اسلاف کا و فقہا کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور آج ہم 2019 میں بیٹھ کر جب بات کر رہے ہیں تو ہمارے بہت سارے ینگسٹرز بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے پروفیشنز کے اندر جو ہمارے ساتھی اس وقت اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں، ان کو بھی کنفیوژن کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ ربا کہتے کسے ہیں، ہم تو آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو یہ کنفیوژنز میں سمجھتا ہوں کہ دور ہو جانی چاہیے۔ پاکستان میں اس کی پوری تاریخ ہے، 1967 سے معاملات شروع ہوئے۔ آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن تک میں لکھا ہوا ہے، اور آرٹیکل 38F ہے جس میں لکھا گیا کہ جلد از جلد، گریجولی تو تھا، کبھی ماضی کی بات ہے، 38F میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد اس سود کے خاتمے کا اعلان کرے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ 1991 میں جب ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب موجود تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وفاقی شرعی عدالت کا ورڈکٹ بھی آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ حضرات گئے پیٹیشن لے کر اور اسٹے لیا گیا، پھر 2001 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کے اندر تفصیلات گئیں، اور وہاں پہ مفتی ذکی عثمانی صاحب اور دیگر ججز نے بھی کوئی 1150-1200 پیجز کا ایک ورڈکٹ دیا۔ ان ساری ڈاکیومنٹس کے اندر، ورڈکٹس کے اندر یہ تعریف بھی موجود ہے۔ یہ جو مباحث اٹھتے کہ نہیں، وہ تو اس دور کا تھا جس کی ممانعت تھی۔ آج تو بڑا ہم ایک سیولائزڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم ایڈوانس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں۔ قطعا نہیں، بڑے دلائل کے ساتھ اسلاف کی بھی یہ تعریف، فقہا کی بھی یہ تعریف عدالتوں کی سطح پر پیش کی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ ہوا جو ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب مرحوم فرما گئے تھے کہ ہمارے حکمرانوں کی نیتیں صحیح نہیں، اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوں تو یہ معاملات جلد از جلد سدھارے جا سکتے ہیں۔ وہی لنگر آن والا معاملہ جو محنتیں 1967 سے شروع ہوئیں، 1991 کا ورڈکٹ، 2001 کا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا ورڈکٹ، اور اس کے بعد لنگر آن ہی کیا جا رہا ہے ان معاملات کو۔ تو پہلی بات تو ہے کہ ربا کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو کہ اخذ شدہ ہے قرآن حکیم کی زیر مطالعہ آیات سے بھی، اور فقہا نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ پھر تجارت اور سود میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اسی سورۃ البقرہ کے رکوع میں جہاں سے آیات تلاوت کی گئی 270 279، یہ رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 275 سے، اور ربا سے متعلق تفصیلات آ رہی۔ یہ بھی یاد رہے ربا کے بارے میں شریعت کے احکامات گریجولی آئے تھے، یہ آخری مقام ہے نزول کی ترتیب میں جو سورۃ البقرہ کی آیات زیر مطالعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا۔ گو کہ بعض اہل علم بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اپنی عقل کو رکھنا نیچے، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ حلال ہے تجارت اور حرام ہے ربا، تو اپنے عقلی دلائل ضرور استعمال کرنا، لیکن نقل کو، وحی کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب سوال ہے کہ اگر ہم تجارت کو سمجھ لیں تو ربا کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ربا کے بالکل پیرلل تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بچہ جانتا ہے، ریڑھی پر کام کرنے والا بھی جانتا ہے، تندور پر کام کرنے والا بھی جانتا ہے، اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کی کسی بڑی فرم کو، ایک کمپنی کو چلانے والا بھی جانتا ہے کہ تجارت کس کو کہا جاتا ہے، جس میں آپ کی میری فزیکل مینٹل ایگزرشنز بھی ہوتی، اور جس کے اندر رسک کا بھی امکان ہوتا ہے، جس میں نفع اور نقصان دونوں کے مباحث موجود ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اشارہ کیا 3 باتوں کا۔ اس کے برعکس ربا کا معاملہ کیا ہے کہ ایک شخص اپنا مال، اپنی رقم کسی کے حوالے کر کے آرام سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، ہوتا رہے، دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، مجھے میری اس رقم پر طے شدہ، جس کو لوگ انٹرسٹ کو وہ مارک اپ کہہ دیتے ہیں، ایڈڈ ویلیو کہہ دیتے ہیں، پروفٹ کہہ دیتے ہیں، ہم اور آپ ربا ہی اس کو کہیں گے شریعت کی تعلیم کے مطابق، وہ آرام سے بیٹھا ہے، کوئی ایگزرشن نہیں ہے، کوئی رسک نہیں ہے، اور اس کا کوئی لاس نہیں ہے۔ جس کو اس نے رقم حوالے کی ہے اس کی جان جاتی ہے، اس کا نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کو اس کا طے شدہ لازماً حصہ مل کر رہے گا۔ تو اگر ہم تجارت کو سمجھ پائیں، اور بہت آسان سی بات ہے، تو بالکل پیرلل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ربا کا ذکر فرمایا، تو تجارت کو سمجھنے والے
والا ربا کو بھی بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ بنیادی بات ابھی میں نے رکھنا چاہیے، انشاءاللہ آگے مزید کلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سود اور تجارت کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اور سود، ربا، تعریف کیا ہے وہ بھی سامنے آ گئی۔ قرض کے اوپر جو زیادہ رقم لی جائے گی وہ سود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں۔ ایک تو آپ آغاز یہ فرمائیے کہ سود کی تعریف اس ذیل میں کیا ہے۔ ضمنی سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں۔ تجارت کے حوالے سے جو بات فرمائی شیخ صاحب نے، اس میں یہ کہ میں تجارت کرتا ہوں تو میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی محنت یہ تینوں دیتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ میں اپنی پروڈکٹ پر ایک ہی مرتبہ منافع حاصل کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے پیسے دے دیے کسی کو اور اس پیسے کے اوپر وہ بڑھتا چڑھتا سود، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ تک بات چلی جاتی ہے۔ اس جانب کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر ذرا بات کو آگے بڑھائیں گے کہ آج دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ تو آج رننگ فائننس ہو گیا، میں نے پیسے لے لیے کسی بینک سے اور میں نے فرض کیجیے 10 کروڑ روپے لیے اور میں نے اس سے انڈسٹری لگا لی، اور انڈسٹری پہ میں 20 لاکھ روپے کما رہا ہوں پر منتھ، 10 لاکھ میں دے دیتا ہوں بینک کو۔ تو کیا اب بھی میرا استحصال ہو رہا ہے، یا دین اس سوچ کا گلا گھونٹ دیتا ہے جو محض پیسے کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، کئی سارے سوالات ہیں، اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پروگرام میں ہم اٹھاتے جائیں گے۔ سب سے بنیادی بات جس طرح شیخ صاحب نے فرمائی ہے کہ ربا جو ہے اس کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک ربا النسیہ ہے، ایک ربا الفضل ہے۔ ربا النسیہ کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں اور ربا الفضل کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ ربا کے معنی جس طرح شیخ صاحب نے وضاحت کر دی کسی چیز کے بڑھنے کے ہیں۔ جب ہم اس کو ٹرمینالوجی کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں تو مختلف فقہاء نے مختلف ادوار میں اس کی تعریفات کو بیان فرمایا ہے، لیکن وہ جتنی تعریفات بھی بیان کی گئی ہیں وہ ساری درسی نوعیت کی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ادروائز مکہ کے اندر اور مدینہ طیبہ کے اندر جب ان آیات کا نزول ہو رہا تھا تو وہاں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو ربا کو جانتا نہیں تھا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج کے دور میں بیٹھ کے اگر میں اور آپ بینکنگ سسٹم پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی بینک اس طرح نظام چلا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ باہر کھڑا ہوا ایک شخص جو ہے وہ بینک کے لفظ کو نہیں جانتا یا بینک کے نظام کو نہیں جانتا۔ کم و بیش بنیادی تعلیمات تمام لوگوں کے اندر موجود ہیں کہ بینکنگ سسٹم کسے کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آیات قرآنی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت عرب کھڑے ہو کے یہ سوال نہیں پوچھ رہے تھے کہ آپ کس سود کی بات کر رہے ہیں، آپ کس ربا کی بات کر رہے ہیں، آپ کس قسم کی بڑھوتری کی بات کر رہے ہیں، بٹ دیٹ واز کوائٹ کلیئر among all of them کہ what is the definition of ربا، یہ کہتے کس ہیں۔ لیکن اس وقت کے حالات و واقعات بالکل وہ نہیں تھے جو آج کے حالات و واقعات۔ اس کے اوپر ابھی ہم آئیں گے اور آگے اس کو انشاءاللہ لنک کر دیں گے دونوں باتوں کو۔ اب ربا النسیہ کیا تھا؟ ربا النسیہ یہ تھا کہ عرب میں یہ معمول ایک عام طریقہ تھا کہ لوگ پیسہ قرض کے اوپر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جب قرضدار کو قرض دیا جاتا تھا تو ایک معینہ مدت طے کر لی جاتی تھی کہ آپ اس تاریخ کو یہ قرض ہمیں لوٹا دیں گے، اور 100 روپے جو میں آپ کو دے رہا ہوں فار ایگزامپل، اس کے بدلے میں 101 روپے یا 105 روپے ادا کیے جائیں گے۔ جب مقررہ مدت گزر جاتی، اگر وہ قرض خواہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ پیسے واپس کرتا تو 100 کے ساتھ 5 روپے اضافی دے دیتا، اگر نہیں کر پاتا تو وہ کہتا میری مدت کو مزید بڑھا دو اور میں اب تمہیں بدلے کے اندر 105 نہیں 106 روپے دوں گا یا 108 روپے دوں گا۔ تو اب 100 کے اوپر جو 5 روپے اور پھر اس کے بعد مزید اس میں جو 2 4 5 روپے کا اضافہ کیا گیا، اسلامی شریعت کے اندر اس تمام کو سود کہا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کو ربا کہا گیا کہ اس کے اندر یہ بلا عوض مال ایک بڑھوتری کی گئی ہے، یعنی جو اصل پرنسپل اماؤنٹ ہے اس پہ جو اضافی سرچارج لگایا جا رہا ہے اس کو ربا کہا گیا۔ یہ ہو گئی ربا النسیہ کی تعریف۔ ربا الفضل جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بارٹر سسٹم کے اندر، جب دو پروڈکٹس کو آپس میں ایکسچینج کیا جاتا تھا، چاہے وہ کھجور کے بدلے کھجور ہو، چاہے وہ جو کے بدلے جو ہو، وہ گندم کے بدلے گندم ہو، وہ سونا اور چاندی کے بدلے سونا اور چاندی ہو، یا اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی اور بارٹر ڈیل کو لے لیا جائے، تو اس کے اندر اگر خریدتے ہوئے کوئی شخص اس قسم کا معاملہ کرے کہ میں آج تم سے یہ 1 کلو کھجور لے رہا ہوں اور میں تم کو اس کو کل یا پرسوں واپس کروں گا اور 1 کلو کے بجائے 1.25 کلو دے دوں گا یا 1 کلو کے بجائے 1.25 کلو کر دوں گا وغیرہ وغیرہ، جو بھی کمی بیشی ہوگی اس تمام کو ربا الفضل کا نام دیا گیا۔
اب فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ربا الفضل جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر روکا اس لیے گیا کہ وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہوتا تھا ربا النسیہ کو، اور وہ ہٹ کر جاتا تھا ربا النسیہ کی طرف. اور اسلامی شریعت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ایسے کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی رستہ جو انسان کو کسی بڑی گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ سد باب کر رہا ہوتا ہے. تو اصل کیا تھا؟ وہ ربا النسیہ تھا جو قرض کے اوپر ہوتا تھا، لیکن ربا الفضل کے اندر بھی کیونکہ اس کا امکان موجود تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی ڈیل ہوگی تو وہ بھی مثلاً بھی مثلاً یدن بھی یدن، یعنی برابر برابر ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ میری کھجور اعلیٰ ہے تو میں 1 کلو دوں گا اور تمہاری کھجور ادنا ہے تو تم 1.5 کلو دے دینا، یا میرا کپڑا اچھا ہے تو میں اس مقدار میں دوں گا، تمہارا کپڑا گھٹیا ہے تو تم مجھے زیادہ دے دینا. نہ تو اس طرح سے ہوگا اور نہ اس کے اندر تاخیر کی جائے گی. یہ ربا النسیہ اور ربا الفضل ہو گیا. اب جب یہ دونوں تعریفیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو اب وہ کویسچن جو آپ کھڑا کر رہے ہیں کہ بھئی دور حاضر کے اندر ایک بندہ ہے وہ 10 کروڑ روپے بینک سے لے رہا ہے، تو اب یہ کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا، وہ تو تجارت کو پروموٹ کر رہا ہے. اب پروموٹ کر کے اس سے جو پیسے ارن کر رہا ہے وہ اس میں سے بینک کو بھی ایک حصہ دیتا ہے. تو اس کے اندر پرابلم کیا ہے؟ اس کے اندر کسی کا استحصال تو نہیں ہو رہا. سب سے پہلی بات انیق صاحب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ربا کی جو 4 سے 5 سٹیجز بیان کی جاتی ہیں، جس گریجول انداز میں اس کو منع کیا گیا ہے، ان تمام کے اندر ان باتوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا کہ اس کے اندر جو سود کا پیسہ ہے وہ غریب سے لیا جا رہا ہے یا امیر سے لیا جا رہا ہے. ہم 5 کنڈیشنز دیکھ لیں. سب سے پہلے جو نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سود کی پابندی تھی، تو قرآن نے اس انداز میں اس کو بیان کیا کہ تم سود کے اندر اپنے لیے نفع سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ نے اس میں نفع نہیں رکھا بلکہ زکوٰۃ میں تمہارے لیے خیر کو رکھا ہوا ہے. اگلی سٹیج کے اندر جو غزوہ احد کے بعد ہمیں نظر آتی ہے، قرآن یہودیوں کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ یہود جو ہیں یہ مسلمانوں کا اور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. کس انداز میں؟ کہ یہ سود لے لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے وہاں بھی اس کو نیگلیکٹ کیا. تیسری سٹیج کے اوپر آ کر لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، یہ الفاظ استعمال کیے کہ 2 چند کر کے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی سود میں نہ کھاؤ، فون میں نہ لو. چوتھی سٹیج کے اوپر آ کر یہ والی بات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین. مخاطبت اہل ایمان سے ہے، لیکن کتنا سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، صرف دعویٰ نہیں کر رہے، اگر جینون مومن ہو تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ سود کو چھوڑنا پڑے گا. اور اگر تم نہیں کرتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کا رسول اللہ نے جنگ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس پوری ڈیٹیل کے اندر کہیں بھی ایک اشارہ بھی نہیں ملتا کہ سود اگر غریب سے لیا جائے تو ظلم ہے اور امیر سے لیا جائے تو ظلم نہیں ہوگا، بلکہ قرآن نے مطلقاً سود کو حرام کہا ہے. اب وہ غریب سے لیں گے تو بھی وہ حرام ہوگا، اگر کاروبار کی نیت سے کوئی قرضہ لے اور اس سے سود لیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ چل کے ڈسکس کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب ایک بات اور میں چاہتا ہوں پہلے آپ سے، کیونکہ آپ مفتی صاحب ہیں، حضرت اسکالر، سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں کے لیے یہ ٹرانزیکشن حرام ہے؟ انیق صاحب حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ راوی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے رسول نے لعنت فرمائی ہے آکلہ و موکلہ، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، یعنی جو لے گا وہ بھی اور جو دے گا وہ بھی. پھر فرمایا وَقَاتِبُهُ وَشَاهِدَيْهِ، جو اس کو لکھنے والا ہے وہ بھی اور جو اس پر گواہ بنتا ہے وہ بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا كُلُّهُمْ سَوَاءً، یہ سارے کے سارے برابر ہیں، اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اور گناہ کیا ہے؟ عذاب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان کے یا گناہ کے 70 درجے ہیں تو فرمایا سود کا کمتر درجہ یہ ہے کہ گویا اپنی ماں کے ساتھ کوئی شخص حرم پاک میں زنا کرتا ہے، یہ ادنا اس کا عذاب ہے، اور ادنا اس کی تشبیہ ہے گناہ کے ساتھ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی سود دینے والا بھی برابر کا مجرم ہے، سود لینے والے کی طرح، سود لینے والے کی طرح. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ اکبر. کوئی ایسی کمزور حدیث نہیں ہے، کوئی کمزور روایت نہیں. صحیح مسلم شریف میں اور دیگر احادیث کی کتب میں حضور کے فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے ہم سامنے کی بات کر لیتے ہیں، ٹو ڈوز وغیرہ بعد میں بات کرتے ہیں. کیا سود کے نظام کو سہارا بنا کر ہم اپنی معیشت میں خوشحالی لا سکتے ہیں؟ انیس صاحب بڑا قیمتی آپ کا سوال ہے. البتہ آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کی گفتگو بڑی قیمتی سامنے آ گئی، اور آپ نے وجہ فرمایا کہ مفتی صاحب سے ہم زیادہ سیکھیں گے انشاءاللہ. جی ہاں بالکل. تو بہت اچھی باتیں آئیں.
یہ جو ذکر آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک کاروباری آدمی ہے، اس نے ایک فیکٹری لگانی ہے اور اس نے جناب قرضہ لیا، اس میں کون سا استحصال کا معاملہ؟ جی ہاں، پہلی بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے، بالکل جو ایک ٹریڈیشنل انداز سے میں بات رکھوں، بہت سارے گناہوں میں بظاہر کوئی استحصال نہیں ہوتا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کتنا خطرناک عمل ہے۔ تو کبھی اللہ اپنے کلام میں اور کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی احادیث میں کوئی سخت انداز اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں جھرجھری آ جائے۔ اسی سود کی متعلق جو آیت ہے پورے قرآن میں، یا تو شرک کے بارے میں شدید ترین بات آتی ہے عقیدے میں، اور اعمال میں سود خوری کے بارے میں، سود کے معاملات کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ضمن ایک بات ہے، غیبت کو لیجئے، غیبت بیک بائٹنگ کو چھالا بھی نہیں میری زبان پر آتا، اور جس کی میں غیبت کرتا اس کا بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی غلط کیسے ہے آخر۔ تو اللہ کہتے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، تو سورہ الحجرات کے اندر جی بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح سود کے بارے میں جو حدیث شریف مفتی صاحب نے سنائی ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سود کے گناہ کے 70 حصے یا درجے کم یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اللہ اب یہ سمجھ نہیں آتی نا، کیسے برا لگ رہا ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو ہمیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تو امام الانبیاء اتنا سخت انداز اختیار کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اتنا برا ہے کہ اس کا کم تر درجہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ یعنی یہ سنگینی جرم کی بتائی جا رہی ہے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ جس سے 20 کروڑ جو ہے کسی بینک سے اٹھایا اور آگے وہ 20 لاکھ روپے بھی کمائے گا اور 10 لاکھ روپے بینک کو بھی دے گا، آپ نے بڑی اچھی بات درمیان میں فرمائی تھی، تجارت جب میں کرتا ہوں تو ایک شے بیچتا ہوں، ایک ہی دفعہ میں پروفٹ کما لیتا ہوں۔ سود کا معاملہ کیا ہے؟ جس نے بینک سے قرضہ اٹھایا ہے وہ کیا اپنی جیب سے سود دے گا بینک کو واپس؟ وہ کس پہ ڈالے گا؟ وہ جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے، کوئی گلاس بیچ رہا ہے، کوئی فرنیچر بیچ رہا ہے، کوئی اور پروڈکٹ بنا رہا ہے، اس کی کاسٹ میں ایڈ کرے گا، اور آپ اور میں اینڈ یوزر ہیں، آپ اور میں بھگتیں گے، اور یہ 10 15 20 25 مراحل سے گزر کر اینڈ یوزر تک پہنچے گا، تو یہ 24 مراحل میں سود در سود اس میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو مجھے بتائیے کہ اس قدر بڑی ایکسپلوئٹیشن کو سمجھنا کوئی بہت بڑی کیمسٹری کا معاملہ ہے، کوئی راکٹ سائنس ہے جو آج ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کی، ان کی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس زمانے میں جب سود خوری ہوتی ہوگی تو وہ استحصال ہوتا ہوگا کنزیومر کا، کسی کے گھر میں بیماری آ گئی، کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اللہ کے بندوں اس زمانے میں بھی تجارت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اور آپ آخری اعلانات عطا فرما رہے ہیں حجۃ الوداع میں، اور آپ فرما دے سب سے پہلے جس سود کا میں اعلان کرتا ہوں معافی کا، وہ کس کا؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو چچا ہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کے، وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ حالات بالکل بدل گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں تجارت ہوتی تھی، تجارتی سود کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ معاف کیجئے گا ذرا بلنٹ ہو کر ایک میں بات کہہ دوں، نہیں وہ زمانے میں بڑا ایکسپلوئٹیشن تھا، آج تو حالات بڑے اچھے ہیں، بینکنگ سیکٹر بہت اچھا ہو گیا، ہمارے بعض دانشور اس بینکنگ سسٹم کو آج ایک نعمت بھی قرار دے رہے ہیں، جن کا ایک ریفیوٹ ہو چکا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ یہاں کہہ دیا کہ لینے والے کا مسئلہ ہے، دینے والے کو کوئی مسئلہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی نے خوب کہا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن نے خنزیر کی، سور کی ممانعت کی تھی تو بڑا دیہاتی سا ماحول تھا، صحرا کے لوگ تھے، تو بڑے گندگی والے سور ہوتے ہوں گے۔ آج بڑا ریفائنڈ قسم کا ماحول ہے، سیولائز قسم کے معاشرے ہیں، تو آج کا کیا خنزیر حلال ہو جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان باتوں کے بارے میں پہلی کلیئرٹی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی واضح تعلیمات موجود ہیں، اور سمجھنے والوں کے لیے بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی، کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ بینکنگ سسٹم کا بیسک اسٹرکچر سمجھنا۔ ہر بندہ اے ٹی ایم کارڈ آج استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ 25,000 روپے کی سیلری پر کیوں نہ ہو۔ تو آج کے ان معاملات کو سمجھنا کوئی ہمارے لیے مشکل بات قطعا نہیں۔ یہ میں چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈیشن ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کا جو کرکس اگر نکالا جائے نا، جو آپ دونوں حضرات نے بات فرمائی، تو وہ تاکہ وہ بھی سامنے آ جائے، پھر ہم آگے چلیں گے کہ حل کیا ہے۔ اس جانب بھی آپ ہماری اصلاح فرمائیے، تعلیم کیجئے ہمیں۔ جو آپ دونوں حضرات نے بات فرمائی کہ دین کیسی معاشرت دیکھنا چاہ رہا ہے، اصل میں خود غرضی ظلم نہ ہو، حرص نہ ہو معاشرے میں، سود خوری آدمی کو حریص بناتی ہے۔ بہت بنیادی بات آپ نے بیان فرمائی، اور مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا، جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ 5 مراحل میں قرآن حکیم کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ سورہ روم میں اولاً بات آئی ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، اور جو آپ نے بات ارشاد فرمائی اس کو میں جوڑ رہا ہوں، 5 مقامات پر جہاں سود کی حرمت، شناعت اور برائی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، 5 مرتبہ قرآن انفاق،
زکوٰۃ جی ہاں۔ اور صدقات کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یعنی وہ معاشرہ جو آپ نے فرمایا کہ جہاں دوسروں کے لیے جذبات بھلائی کے ہوں، ہمدردی کے ہوں، دوسروں کو لوٹنے کا تصور نہ ہو، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو. تو سود خوری کیا ہے؟ ایک طرف اس کو ہم دیکھیں، اگر اکنامکس کے پوائنٹ ویو سے بھی دیکھ لیں، اکنامکس بھی آج کی ہمیں یہ بتاتی ہے بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. جس معاشرے میں گردش دولت کا عمل جتنا تیز اور زیادہ ہوگا اتنا معیشت جو ہے وہ فلرش کرے گی. سود خوری کے نتیجے میں ایک طرف تو دولت چند ہاتھوں میں مقید ہو کر رہ جاتی، نمبر ایک، اور نتیجتاً دوسری بات کیا ہے، وہ سود خور وہ اس میں انسانیت باقی نہیں رہتی. قرآن تو شیطان سے تعبیر کرتا ہے جی جو سورۃ البقرہ کو زیر گفتگو ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ ایسے جو تجارت کو اور سود کو برابر قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو ایسے قرآن فرماتا ہے جس کو چھو کر شیطان نے باولا اور پاگل کر دیا ہو. انسانیت رہی کہاں؟ وہ ہرس اور طمع اور لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے، دوسرے کا خون نچوڑ کر کتنا مجھے مل جائے، یہ اس سود خوری کا نتیجہ. اس کے برعکس جو معاشرت قرآن اور حدیث نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں عطا فرمانا چاہتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اس معاشرت میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا معاملہ، دوسروں کی خیر خواہی کا معاملہ، دوسروں کے لیے نرمی کا معاملہ، دوسروں کے لیے درگزر کا معاملہ. اسی البقرہ کے اس رکوع میں آگے چل کر آتا ہے اگر تم معاف کر دو، یعنی معافی کی توجہ دلائی جا رہی ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو. آپ کی اجازت سے ایک اور بات، مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، جو آیت زیر مطالعہ ہے، یہ دلائل ہمارے عقلی ذرا نیچے رکھ دیں. آیت جو زیر مطالعہ اس کی کنسٹرکشن دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والوں سے خطاب، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور آیت کے اختتام پر بھی اگر تم ایمان والے ہو، جی ہاں. اور درمیان میں کہا اللہ سے ڈرو، ربا کو چھوڑ دو. اگر آیت کی کنسٹرکشن پہ غور کریں تو ایمان اور ربا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک. ایمان اور سود خوری کے معاملات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور جو آپ نے سوال اٹھایا، الحمدللہ مجھے یاد آ گیا کہ کیا ہم سودی نظام کو جاری رکھ کر خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یاد رہے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے اگر آج کسی کی خام خیالی ہے کہ وہ خوشحالی حاصل کر لے گا اور لوگوں کو فراہم کر دے گا، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آ چکا ہو، آپ سوچئے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہوگا یا خوشحالی کی طرف. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی جنگ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. جی غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول. قرآن کریم فرما رہا ہے. ٹو ڈوز پر آنے سے قبل ایک اور بات جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب، ایک سودی معاشرے کی اخلاقیات ہوتی ہے، مطلب معاشی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں. فی الحال ہم اس کو ذرا سا فوکس کر لیتے ہیں. معاشی اخلاقیات، ایک سود جس میں سود چل رہا ہے اور ایک وہ معاشرہ جس میں سود نہیں ہے، دونوں کی اخلاقیات میں زمین آسمان کا فرق. ابھی آپ نے تلاوت کی آیت، یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. ارشاد. دیکھیں انیق صاحب، جو آیت کریمہ ڈسکس ہو رہی ہے نا، اس کے اندر جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا، اللہ فوراً اگلی بات فرما رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. سبحان اللہ. کہ اگر تم دیکھتے ہو یہ صاحب عسر ہے، اس کے ساتھ پریشانی ہے، مجبور ہے، بے کسی کا عالم ہے، لاچاری ہے، مظلومیت ہے، اس کے پاس پیسہ دینے کو نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. تم اس کو مدت دو، اس کو چھوڑو، اس وقت تک چھوڑو جب تک یہ فٹ نہیں ہوتا. وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم صدقہ ہی کر دو نا، اس کا حوالہ ہی کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم بات کو سمجھو. اب حدیث شریف کو دیکھیں، نبی علیہ السلام دونوں باتیں بیان فرما رہے ہیں. ایک طرف آپ ارشاد فرماتے ہیں جو سودی معاشرہ ہے، بظاہر سود بڑھ رہا ہوگا، لیکن فرمایا اس کا اختتام وہ قلت پر ہوگا، یعنی وہ ختم کر دے گا، وہ تمہاری اکانومی کو تباہ کر دے گا. دوسری طرف نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے کوئی کسی قرضدار کو اگر کچھ مال دے اور پھر مہلت دے دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم قرضدار کو قرض ادا کرنے میں مہلت دے رہے ہو، اللہ رب العزت موت سے پہلے تم کو توبہ کرنے کی مہلت عطا فرما دے گا. اور جب تم جنت کے لیے کھڑے ہوئے ہوگے تو اللہ رب العزت تمہارے معاملات میں ویسے ہی تمہارے ساتھ آسانی فرما دے گا جس طرح سے تم قرض لینے والے کے ساتھ آسانیاں پیدا فرما رہے ہو. اور ایک اور روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا دن تم قرض لینے والے کے قرض کو واپس قبول نہ
ادا کرنے میں تاخیر کرتے جاؤ گے، اللہ رب العزت اتنے دن تک اس قرض کو تمہارے اعمال کے اندر صدقے کے طور پر لکھتا چلا جائے گا۔ اور دوسری روایت سے ہم سپورٹ کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ اگر حلال مال سے ہو اور بے شک وہ ایک کھجور کا دانہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتے ہیں، اس کی پرورش فرماتے ہیں، اور اس وقت تک پرورش فرماتے ہیں جب تک وہ احد پہاڑ جتنا نہ ہو جائے، اور جب وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مومن کے نامہ اعمال میں داخل فرما کر اس مومن کو جنت کا مستحق بنا دیا کرتا ہے۔ اب یہ پوری سائیکالوجی جو اسلام ہم کو پیش کر رہا ہے، یہ پوری اخلاقیات وہی ہے جو غیر سودی نظام کے اندر ہو یعنی سکتی ہے۔ انسان سے محبت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، پوری کی پوری سوسائٹی اس بات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں اس کی مدد اور معاونت کرنی ہے۔ اور وہ آیت جو آپ دونوں بار بار پڑھ رہے ہیں کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہو بھی جائے تو اپنے مومن بھائی کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے، یعنی اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے اس کی مشکل کو آسان کرنی ہے۔ یہ مومنین کی عظیم صفت ہے جو قرآن و حدیث بیان فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں انیس صاحب، ایک آخری بات میں مختصر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سود کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے نا، وہ یہ ہے جس کو امام غزالی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ اس کے اندر جو سمن ہے، یعنی سونا اور چاندی بنیادی طور کے اوپر، یا کرنسی نوٹس، وہ بیسیکلی میڈیم آف ایکسچینج ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے تو ہم ایک چیز کو پیسے دیتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ آپ فرماتے سودی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو کرنسی نوٹ میڈیم آف ایکسچینج ہے وہ اٹ سیلف کنورٹ ہو جاتی ہے کموڈیٹی کے اندر، یعنی 100 کا نوٹ جس کو دے کر مجھے کوئی چیز خریدنی تھی، اب میں نے اس 100 کے نوٹ کو خود کموڈیٹی بنا دیا ہے، یعنی میں وہ 100 کا نوٹ ہی بیچنا شروع کر دوں 105 اور 110 روپے کے بدلے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا معاشی نظام وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، اخلاقیات بھی تباہ ہو جائے گی، معیشت بھی تباہ ہو جائے گی، گویا کہنے دیجئے کہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لعنت سے اب چھٹکارا کیسے پایا جائے، اس جانب توجہ دلائیے۔ کچھ کام ہوتے ہیں انفرادی اور کچھ کام ہوتے ہیں ریاست کے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا، اور یہ تو پاکستان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا اسلامی آفیشیل نام۔ جمہوریہ پاکستان، 97-98% لوگ کلمہ گو، شب قدر کی مبارک ساعتوں میں وجود پانے والا یہ ملک، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کا ملک۔ کون سا گھر ہے جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں، جہاں یہ جو آیات ابھی تلاوت فرمائی ہیں قاری صاحب نے وہ نہیں پڑھی جاتی؟ قولی اقرار، عملی انکار، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں انیس صاحب، اگر ہم ٹو ڈوز کی بات کریں نا، بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ کچھ انفرادی سطح پہ کرنے کے کام ہے، کچھ ذرا اجتماعی سطح پر، اور کچھ ریاست کی سطح پر کرنے کے کام ہیں۔ میں پوری دیانتداری سے عرض کروں کہ جہاں تک پیپر ورک کی بات ہے اور دلائل سے نظام کو بہتر کرنے کی بات ہے، الحمدللہ یہ ملک بانج نہیں ہے، الحمدللہ۔ لیکن بات ہے اس نیک نیتی کی اور ایک ہمت کی جو ایک مردانہ جرت رکھنے والے، بلکہ بندہ مومن کو جو ایک جرت ہونی چاہیے اس کے اندر اللہ پر توکل کے ساتھ۔ اصل مسئلہ وہ ہے، انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں where there is a will there is a way۔ اگر میری نیت سچی ہے، نیت میری خالص ہے اور میں محنت کروں گا تو میرا رب انشاءاللہ تعالی میری مدد فرمائے گا۔ ایک سطح انفرادی، میں اپنے، اگر میں ایک باپ ہوں تو مجھے پہلے تو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس گھر میں حرام نہیں آئے گا۔ جیسے آپ فرماتے ہیں، آپ کے بزرگوں نے جو تعلیم دی کہ بیٹا، یعنی آپ فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے ہی سیکھا اسی پروگرام کے اندر کہ پہلے ہمارے بڑے ہمیں سمجھایا کرتے تھے، بیٹا جو فنا گھر ہے نا، اس گھر کا تم پانی بھی نہ پینا کہ اس گھر میں حرام کا مال آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ویلیوز تھی ہماری، یہ ویلیوز تھی ہماری۔ جی، اس تربیت کی ضرورت ہے ہر سطح پر۔ نمبر 2، میں اپنے معاملات میں اور اپنے معاشی معاملات میں دیکھ لوں کہیں میری آمدن میں سود تو شامل نہیں ہو رہا، میں نے کہ سودی اکاؤنٹ تو نہیں کھول رکھے، میں نے سودی انویسٹمنٹس میں پیسہ تو نہیں لگا رکھا، میں نے سود پر اپنے آپ کو خواہ فلرش کرنے کی کوشش تو نہیں کر رکھی، تو یہ جنگ مجھے ختم آج کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولین کام۔ یعنی حرام کو حرام جان لینا ہی کافی نہیں ہے،
بلکہ حرام سے بچنا جی یہ بھی ضروری ہے. اور حرام سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے انیس صاحب. آج اس تصور کو بھی ہم بھول گئے ہیں. نیکی کرنے کا جہاں اجر ہے وہاں حرام سے بچنے کا بھی بہت اجر ہے. بڑی موٹیویشن ہے. ہمارے نا فضائل اعمال بیان ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اعمال یہ کرو گے تو فضیلت عطا ہوگی. وہ بھائی گناہوں سے بچنے کی فضیلت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی حرام کردہ منع کردہ باتوں سے بچنے والا, اس کا وہی مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہے. تو ایک میرا لیول ہے تربیت اپنے زیر تحت افراد کی بھی میں کروں, اور نمبر 2 اپنے معاملات میں دیکھ لوں کہ مجھے سودی انویسٹمنٹ سے, سودی اکاؤنٹ سے اور سود پر قرضے حاصل کر کے فلرش کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر آج اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو ختم کرنا ہے, اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے. یہ انفرادی سطح کا معاملہ. اب آئیے اجتماعی سطح پر. ایک طرف ہمارے علماء ہیں, اس میں دو رائے نہیں, کیونکہ آپ کے علم ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے فیلڈ میں رہا, 5 سال ہم نے آڈٹ میں گزارے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی مفتی صاحب ہمارے وہ احباب کے جو بینکس کے سیکٹر میں ہیں, مگر وہ بھی کہتے ہیں اللہ پہلا آپشن عطا فرما دے, ہم جان چھوڑائیں, ہم سود خوری کا حصہ یا سود کے معاملات کا حصہ بننے سے اپنی جان چھوڑائیں. تو الحمدللہ ممبر سے بھی بات اور علماء کے طبقے سے بھی بات ہوتی رہی ہے اور مزید ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں میں احساس پیدا ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر وہ لوگ جو بینکنگ سیکٹر کے اندر ہیں, اکنامکس کی فیلڈ کے اندر ہیں, ان کو جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے, ایک ہے دین کی تعلیم اور ایک اس دین کی تعلیم کی امپلیمنٹیشن عہد حاضر میں. یہ گروپنگ, جیسے کسی وقت ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں, ہمیں یہ بتائیں گے بھائی اس ایشو کے اندر یہ اور علماء بتائیں گے یہ کمبینیشن بننا چاہیے. نے کہا کہ ملک نہیں, سیونگز کا جی ہاں, بینکرز بھی, اور جب 2001 چینج کا ورڈکٹ آیا تھا, 550 صفحات مفتی تقی عثمانی صاحب کے تھے اور 1150 صفحات پر 3-4 ججز کا ورڈکٹ تھا, اور اس میں صرف ربا کی ڈیفینیشن پر ہی کلام نہ ہوا بلکہ وہ آپشنز تک بتائے گئے ہیں. اور ان آپشن کی جڑ و بنیاد کیا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ ہے پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ بھی واقف ہے, پروگرام سے بھی ہمارے آتے رہے, ان کا بڑا اچھا کوٹ ہے جو ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ان سے سنتے تھے کہ ہمیں لینڈنگ بیسڈ موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیسڈ موڈ کی طرف آنا پڑے گا, پارٹیسپیشن کی طرف لے کر آئیے, پروفٹ اینڈ لاس کے اندر لے کر آئیے. پھر لوگ کہتے ہیں صاحب اگر پروفٹ اینڈ لاس کی ہم بات کریں گے تو اس میں تو رسک کا معاملہ آ جائے گا, یہ کیسے چلے گا. وہ مجھے بھائی بات بتا دو, جو ریڑی والا باہر کھڑا ہوا ہے, جو آپ کے کراچی اور لاہور اسلام آباد اور پنڈی کے اندر مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, کہاں رسک نہیں, کہاں لوگوں کو خدشہ نہیں رہتا کہ میری پیمنٹ نہ ڈوب جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. دنیا کا کون سا بزنس ہے جس میں رسک نہیں ہوتا؟ یہ آپ ایک نئی عجیب منطق لے کر آ گئے کہ صاحب ہم رسک نہیں لے سکتے. تبھی اللہ کیا فرماتا ہے, احل اللہ البیع وحرم الربا, تجارت کو اللہ نے حلال کیا, ربا کو حرام قرار دیا. گویا میں لینڈنگ بیسڈ قرض کے موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیس کی طرف آنا ہوگا, جس کو سادہ الفاظ میں ہم کہیں تو نفع اور نقصان کی شراکت یا پروفٹ اینڈ لاس بیس اس کو اکانومی کہا جائے. اور یہ کون کرے گا؟ یہ کرے گی حکومت کا کام, یہ کرے گی ریاست. جی مفتی صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے, لاسٹ 2 منٹس کنکلوڈ فرما دیجئے, اور ٹو ڈوز کے حوالے سے. یعنی حکومت ایک بڑے ادارے بنائے اور اس میں لوگ انویسٹ کریں, میں اور آپ اور ہم سب انویسٹ کریں, اور اسی تناسب کے حساب سے نفع اور نقصان دونوں, احتمال نقصان کا بھی رہتا ہے, سود میں نہیں رہتا نقصان کا احتمال, اور وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ, سود مرکب, اللہ اکبر, کرنے کے کام بتا دیجئے. اور اب کام حکومت کے کرنے کے. دیکھیں انیس صاحب, بڑی بنیادی بات ہے کہ جس طرح گفتگو میں آ چکی ہے کہ ہمیں تجارت کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اسلام نے 2 بڑے واضح قسم کے موڈ آف فائنینسنگ ہمیں دیے ہوئے ہیں, مداربت بھی اور مشارکت بھی. اگر ہم ایسے کوئی آرگنائزیشنز ڈیولپ کرتے ہیں سرکاری سطح کے اوپر, جس پہ میں اور آپ بحیثیت دارک کے ہم اپنا پیسہ لگائیں اور سرکاری سطح کے اوپر اس پیسے کو کسی کاروبار میں انویسٹ کیا جائے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی اس سے پروفٹ گین ہو رہا ہے اس کے اندر سرکار اپنا حصہ لے سکتی ہے, اور جتنے لوگ انویسٹر ہیں اپنے اپنے حصے کے مطابق ان کو حصہ دیا جا سکتا ہے. اگر 3, 4, 5 جگہوں کے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک جگہ سے یا 2 جگہ سے ہمیں لاس بھی آتا ہے, تو باقی جو 3 جگہ سے ہمیں پروفٹ آ رہا ہوگا وہ اس لاس کو کمپنسیٹ کر دے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لاس کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں پروفٹ اس کے اندر ملتا چلا جائے گا. ضرورت اصل اس چیز کی نہیں ہے کہ ہمیں آرگنائزیشنز بنانی ہے, ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے, ایمان کو اپنے کامل کرنا
کرنا ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنتے ہوئے اس کے احکامات کو فالو کرنے کی اپنے اندر لگن اور جستجو پیدا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ پیدا ہو گئی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم بہترین اسلامک فائننسنگ کو یہاں پر ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا بھی انشاءاللہ ہماری کاروبار فلورش ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سود خوری کو اور یہ سود خور معاشرت کو بلکہ اس نفسیات کو دور کرنا ہے، کیونکہ یہ حرص، خود غرضی اور زر پرست معاشرہ اور ایسی سوچ انسان میں پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن جو آپ نے بات فرمائی، بہت اہم بات، کہ ترجیح اول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نہیں رہیں گے تب تک یہ برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اور برکت، یہ برکت کا لفظ تو بہت سی سویلائزیشنز واقف ہی نہیں برکت کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ سے بظاہر مال جاتا ہے ہمارے پاس سے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بڑھتا ہے، جی، اور سود سے بظاہر لگتا ہے کہ مال کم، اور اللہ اور اس کے رسول دونوں کہتے ہیں کہ سود کا انجام تباہی، جیسے کہ جی مفتی صاحب نے حدیث سبحان شریف اللہ سبحان اللہ۔ آپ دونوں حضرات کا میں بڑا ممنون، آپ حضرات تشریف لائے، قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ وقت یا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں سامنے آ گئیں۔ انسان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، پوری یہ کائنات یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، استحصال نہیں ہو، انسان کو ذلیل نہ کیا جائے محض دولت کی بنیاد پر۔ حاصل ہونے والی عزتوں میں سب سے گھٹیا عزت وہ ہے جو محض دولت کی بنیاد پر حاصل کی جائے۔ یہ کیا دولت کی بنیاد پہ کیا انسان کو ناپا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، علم کی بنیاد پر ناپا جاتا ہے، تقوی کی بنیاد پر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم سورہ حجرات میں بیان فرماتا ہے۔ اور مفتی صاحب کی ایک بات اور مجھے بے انتہا اچھی لگی کہ نیت پاک ہونی چاہیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آنے کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، اس کی الگ برکتیں ہیں۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ درست جواب جنگ یمامہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت زکریا علیہ السلام کس عمارت کے نگراں تھے؟ بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی یا خانہ کعبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ وقت قرآن اندازی کا ایک پرچی نکال کر محترم شیخ صاحب اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ باسط یاسین صاحب ہیں جہلم سے۔ باسط یاسین صاحب جہلم سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس پر کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔